الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے کل کے تربیتی پیریڈ میں 5ویں لطیفے تک بات ہوئی، اور 5ویں لطیفے سے آگے 6ٹھا لطیفہ ہے، اور 6ٹھا لطیفے کا نام ہے نفس۔ وجود انسانی میں روح کا جو حصہ نفس سے متعلق یا لطیفہ نفس جسے کہا جاتا ہے، یہ عین پیشانی کے درمیان میں ہے۔ وہ پیشانی جو یہ مشت غبار اپنی انا میں اٹھاتا ہے، لیکن جب اسے اللہ رب العالمین ایمان کی لذت سے آشنا فرماتے ہیں تو یہ اپنی ساری بلندی اسی کے حضور زمین پر ٹیک دیتا ہے، اور اسی کا اعلیٰ ہونا، اسی کی تعریف سبحان ربی الاعلیٰ عرض کرتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ وجود انسانی کو اللہ جل شانہ نے اسی دنیا کے حصوں سے تخلیق فرمایا، جیسے آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ یہ وہ حصے ہیں جو اس عالم آب و گل سے لیے گئے، اور ان کی آمیزش سے ایک تخبیر ہے، ایک ان کی آمیزش سے ایک کیفیت جو پیدا ہوئی، اسے نفس کہتے ہیں۔ اور وجود کے حصے چونکہ عالم خلق سے ہیں، اس جہانی فانی سے ہیں، تو جو ان کی آمیزش سے کیفیت نفس کی صورت میں پیدا ہوئی ہے، اس کی ہمیشہ جو کشش ہے وہ اسی دنیا کی طرف رہتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لطائف پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تمام لطائف پر ایک کیفیت ہے، انوارات کا وارد ہونا ہے، اور اس سارے عمل سے انسانی کردار میں ایک مثبت تبدیلی کا رونما ہونا ہے۔ اور جب ہم 5ویں لطیفے پر پہنچے تو پہلا جو بنیاد ہے لطیفہ قلب، وہاں سے لے کر 4تھے لطیفے تک الگ ترتیب پہلا لطیفہ قوت بخشتا ہے اگلے لطیفے کو، لیکن جب 5ویں لطیفے پر باری آتی ہے تو 5واں لطیفہ چونکہ اس کا تسلسل کیفیت کا قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ واپس پہلے لطیفے تک جو ہے وہ قوت اور طاقت بخشتا ہے، اور انسان کو اس قابل کرتا ہے۔ اب پہلے لطیفے کی طرف ویسے قوت نصیب ہوئی، اور پھر اس سے آگے اس قابل کر دیا کہ 6ٹھے لطیفے پر جو تجلیات باری تعالیٰ کا حصہ ہے وہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں کے لطائف پر جب بات آتی ہے تو اس کی کوئی خاص کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، اور نہ اس کا کوئی خاص رنگ یا انداز بیان کیا جا سکتا ہے، چونکہ تجلیات ذاتی ہیں۔ لیکن اس کیفیت کے حصول پر جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں انہیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی پسند و ناپسند کو اللہ کریم کے حکم کے تابع لانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ حصے ہیں جو عملی زندگی میں ظاہر اور سامنے۔ نفس، قرآن کریم جب نفس پر بات فرماتا ہے تو اس کی 3 صورتیں بیان فرماتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس ہے جو کیفیت ہے وہ مطمئنہ ہے۔ یہ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں وہ تیسری اور اعلیٰ حصہ جو ہے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ نفس امارہ وہ صورت ہے جس میں محض خواہشات کی پیروی ہو، اور عمومی طور پر یہ کیفیت دین اسلام سے باہر ہے، یعنی یہ وہ حصے ہیں جو کفر کی کیفیت جو ہے وہ وارد ہوتی ہے تو پھر محض جو لذات دنیا ہیں اسی کی طلب
اسی کے حصول کے لیے انسان کوشاں رہتا ہے، اور ہر دنیا کی حصہ اس کے پاس، یہ ہمیں دیکھنے بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس دنیا کا مال و زر اتنا ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہوس ہے کہ جو مال جمع کرنے کی، اور یہ بھی اس میں صورت نہیں ہے کہ یہ جو مال جمع کر رہا ہوں اس مال کے جمع کرنے میں اچھا انداز ہے یا برا انداز ہے، کسی کا چھین رہا ہوں یا اپنی محنت سے لا رہا ہوں۔ اس نفس کے اطمینان کے لیے یہ اسے درکار ہے کہ جہاں جتنا ملے مال وہ اسی کا ہو، یا اور کسی کی حیثیت یا اس کی کوئی بات نہ ہو، جو کچھ بات ہو وہ اسی کی ہو۔ اور یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ اسی کیفیت کو جب مزید مضبوطی ملتی ہے اور یہ مزید بندے کو خرافات میں لے جاتا ہے نفس امارہ، تو پھر یہی بندہ جسے بندگی کے لیے پیدا فرمایا گیا تھا یہ خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیتا، رب کائنات کے مقابلہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں خود جو دنیا کی طاقت کے باوجود کہ میں خود جو ہوں خدا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کسی صورت میں امارہ کی صورت ہو، لوامہ کی صورت ہو یا مطمئنہ کی صورت ہو، تینوں صورتوں میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ خود نہ جانتا ہو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اسی کی کیفیت کو آپ دیکھ لیں کہ ایسے دنیا میں بادشاہ بھی گزرے جو کفر پر تھے اور خدائی کے دعوے کرتے تھے، لیکن اللہ سے دعائیں ضرور کرتے تھے کہ میری جو دنیا کی حیات ہے اس کو دوام نصیب۔ فرعون نے بھی حامان سے مشورہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مجھے وعدے کیے ہیں یہ ایسے ہیں کہ اگر اختیار کر لوں تو پھر میری وجود کی جو جوانی ہے یہ بھی بدستور رہے گی، اور میری بادشاہی جو ہے اس کی بھی ہر صورت جو ہے قائم رہنے کی وہ انہوں نے مجھے فرمایا ہے۔ یہاں سے وہ شداد کی بات ہو تو ان کی جو بنیادی حصے ہیں شیطان اس کو بھی اگر لے لیں تو اس نے بھی بار الہ سے قیامت تک کے لیے رخصت طلب کی تھی، ساری شیطنت اور تکبر کے باوجود۔ یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو ہے یہ غلط ہے، اب اس کے غلط کرنے کی تمنا میں بندہ مزید غلطی میں دھنستا چلا جاتا ہے اور اس کا اطمینان اس غلطی میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو کیفیت امارہ کی ہے اس کی صورت کثیر جو حصے اس کی صورت کے ہیں وہ کفر کے ہیں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ جب اس فانی جہان سے یہ انسان رخصت ہوگا، اور یہ خاص طور پر کفار کے حوالے سے جہاں یا مشرکین کے حوالے سے آیات آتی ہیں وہاں بات ہے کہ جب یہ آخرت میں آئے گا اور قیامت قائم ہوگی تو وہاں سے لے کر جو اس کی حیات ابدی جس صورت کی ہے، اب ظاہر ہے نتائج تو اس کے کردار پر ہیں، اس کے تسلسل میں بھی یہ وہ بات بولے گا کہ کاش میں نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہوتا، کاش کوئی سبب ہو میں واپس دنیا میں پلٹ جاؤں اور پھر میں اپنے کردار کو اس طرح کا اختیار کروں جس طرح اللہ نے فرمایا، جس طرح اللہ کے مقربین آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا کہ غلطیوں پر یہ سزا ہوگی، اس بات کو آج جو مان رہے ہیں کاش اس دن مانا ہوتا اور اگر موقع ملے تو دوبارہ واپس جاؤں، اور یہاں تک خواہش کریں گے کہ کاش ایسی موت واقع ہو جائے کہ میرا وجود ہی ختم ہو جائے، میں رہوں ہی نہیں۔ اب یہ سارا اس وقت ہے جس وقت پھر دوسرا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت پھر دوبارہ ایمان لایا جا سکے یا عمل صالح اختیار کیا جا سکے یا اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل میں بندہ سرنگوں ہو سکے۔ وہ تو بات ختم ہو گئی، وہ حصے جو ایمان بالغیب کے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، وہ جو حصے فرصت کے تھے وہ بھی اختتام پذیر ہو گئے، وہ جو دنیا عالم آب و گل اور اس جہان فانی کی تھی وہ بھی اختتام کو پہنچ چکی، تو یہ تو سارا کچھ سمیٹ کر اپنے اختتام اور نتائج کو پہنچ گیا، پھر کیا صورت ہو؟ میں سوچتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ اب کردار کافروں جیسا ہوگا
تو بے شک پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس صورت کو تم دنیا میں جس قوم کی صورت کو اختیار کرو گے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہری طور پر جو بھی دعویٰ ہے، لیکن جو کردار اور جو شبیہ اختیار کی جائے گی آخرت میں اسی قوم کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا۔ تو پھر میں عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور یہاں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کیسا سما ہوگا کہ دعویٰ ایمان کا ہو اور آخرت میں کفار کے ساتھ اس حصے میں بندہ شامل ہو کہ کاش میں نے دنیا میں ظلم نہ کیا ہوتا اور اللہ کا کہا مانا ہوتا۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جو نفس امارہ جو ہے اس کی خواہشات کی تکمیل تو دنیا میں ہوگی، وقتی وہ لذات کا احساس تو ہوگا، لیکن نتائج پھر وہ ہوں گے جو کفار کی۔ اس کے بعد بات آتی ہے نفس لوامہ کی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ چونکہ انسان کے ساتھ نفس تو ہے، وجود کی تخلیقی عناصر جو ہیں ان کا تبخیری عمل نفس تو ہے، وہ خواہش تو کرتا ہے، لیکن نور ایمان وہ قوت بخشتا ہے کہ روح میں طاقت آتی ہے اور روح مضبوط ہوتی ہے، اور جتنی روح مضبوط ہوتی جاتی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا نفس خواہش تو کرتا ہے، اس کی خواہش کو بندہ سنتا پھر نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، وہ اسے رد کر رہا ہوتا۔ اور نفس لوامہ کی جو کیفیت ہے اس میں ایسا ہے کہ کبھی غلطی اور خطا ہو جائے تو پھر ندامت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور یہ ندامت سبب بنتی ہے اللہ جل شانہ کے حضور معافی طلب کرنے کی۔ پھر بندہ جب معافی طلب کرتا ہے تو تب جا کر پھر اسے کچھ ٹھہراؤ ملتا ہے، لیکن وہ تکلیف اور تنگی اندر سے نہیں جاتی کہ میں نے یہ غلطی کی اور تجاوز کی، ہمہ وقت وہ اس طلب میں رہتا ہے کہ اللہ کریم مجھ سے راضی۔ اور پھر اس سارے بحر میں بھی جیسے میں نے عرض کیا جو مدد درکار ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ ایمان کی جو مضبوطی کا سبب ہے وہ عمل صالح ہے۔ اور جب عمل صالح کی بات آئے گی تو عمل صالح کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ بات نہیں ہے کہ میری گواہی آپ نے دے دی کہ میں بڑا درد سے بات کرتا ہوں، یا میری نماز روزے کی آپ نے گواہی دے دی کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، نہیں۔ پھر بات آئے گی اخلاص کی۔ ان عبادات کا ترازو جب لگے گا تو ان کو شرف قبولیت جو نصیب ہونی ہے وہ نہاں خانہ دل کی کیفیت ہے کہ کس نیت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے طلب کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، کیا عبادت کے اختیار کرنے میں خود میں تو پھر نہیں کھو گیا کہ میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، میرے جیسا انداز بیان کسی کا نہیں، میرے جتنا علم کسی کا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عبادت کے زمرے میں رکھتے ہوئے پھر اپنے نفس کے اطمینان کو لگا ہوا ہوں، چونکہ جو حصہ قرب الہی کی طرف جائے گا وہ ذات کی نفی ہوگی۔ اسی لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ تصوف میں جب اسباق بلند ہوتے ہیں یا اسباق بڑھتے ہیں یا بندہ شروع کے مراقبات سے نکل کر مراقبات کی بلندیوں کی طرف سرگرداں ہوتا ہے اور اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ وہ بالا منازل کی چل پڑتا ہے، اللہ کا احسان رہتا ہے، کہنے کو تو یہ بلندی ہے، چونکہ یہ بلندی اس لیے ہے یہ اللہ کے قرب کی ہے، لیکن جب اس کو بحث اس ذات پر جسے یہ نصیب ہے اس پر کرو گے، یعنی انسان پر کرو گے، تو جتنی یہ بلندی کیفیت کی نصیب ہوگی اس سے وہ اس اپنی ذات کی نفی سمجھتا چلا جائے گا، چونکہ وہ ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات۔ اور اسی لیے صوفیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شمار کمزوریاں انسان کی جو ہیں وہ جب بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے وہ چھوٹتی جاتی ہیں۔ میں نے یہاں اپنی زندگی میں بھی دیکھا، میں نے اپنی معمولات زندگی سے بھی سیکھا کہ کتنے لوگ آئے، مشائخ نے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر پابندیاں نہیں لگائیں، شریعت کے حوالے سے بھی ان پر سخت بات نہیں فرمائی،
بیان شریعت ضرور فرمائی، شریعت کا اختیار کر کے رہنمائی ضرور فرمائی، یعنی کردار سے بھی شریعت کے سبق دیا، گفتار سے بھی شریعت کا سبق دیا، بتانے سکھانے سے بھی، لیکن آنے والے کو بھگایا نہیں کہ تو آیا ہے تو تیرا سر کیوں خالی ہے، تو آیا ہے تو تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے، تو آیا ہے تو نماز کی پابندی کتنا کرتا ہے، تو رمضان کے روزوں کو کس طرح رکھتا ہے، تو رات کی تراویحوں کی ادائیگی کیا کرتا ہے، تیری تسبیحات کیا ہیں، تیری نفلی عبادات کیا ہیں، کوئی بحث نہیں فرمائی، لیکن انہیں اللہ اللہ کو جو سکھانا، اللہ اللہ کا کرانا، اللہ اللہ کے لیے جو توجہ دینا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میں نے اپنے روبرو لوگ ایسے آتے ہوئے جو نماز کی بات پر ہنس پڑتے تھے، نماز کی ادائیگی میں روتے دیکھے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت مضبوط ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ از خود ہر اس حصے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور از خود ان حصوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے۔ تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صدق دل سے کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے۔ تو جب بات پھر عمل صالح کی آئے گی تو اس کا پیمانہ پھر نیت کے خالص ہونے پر ہوگا، اور جب نیت کے خالص ہونے کی بات آئے گی تو کیوں اتنا زور دیا گیا قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، مشائخ اعظام نے ساری زندگیاں لگا لیں کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد وہ عمل ہے جو اخلاص کی بنیاد اور اخلاص کو مضبوطی عطا فرماتی ہے۔ تو بندہ عبادات کے اس میں ادائیگی میں اس پہلو کو سامنے رکھتا ہے جو اللہ جل شانہ کی حضوری کے لیے ہے، اور اس کی ذات کی پسند کو اولیت دیتا ہے، اپنی خواہشات کو رد کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نفس لوامہ کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ جب کمی بیشی آئے تو پھر اسے چوٹ لگتی ہے، اپنے اندر وہ پلٹتا ہے، طلب کرتا ہے معافی، اور عمل صالح کی طرف کوشش رہتا ہے کہ اس طرف جاؤں۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن کریم کی یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ فجر سے ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ اب یہاں جب بات آئی روح کی تو اس سے مراد عموماً جہاں لفظ نفس آپ کو ملے گا تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روح اس لیے لکھا کہ جب آخرت میں دنیا کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اس فانی جہاں اپنی حیات پوری کر چکے گا، تو قیامت کے بعد پھر جب بات ہوگی تو روح مکلف ہے، وجود اس کے تحت ہے، لیکن جب بات اس کے نتائج کی آئے گی تو پھر دونوں کو جب داخل کیا جائے گا تو اس وقت آپ نے اس سے مراد روح لی مطلق جب بات ہو رہی ہے یہ انسان کی وجود اور اس سے ساتھ منسلک روح کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کیفیت کو اگر آپ لیں گے تو اس کیفیت کو اطمینان کہیں گے، اور جب نفس کے ساتھ اس کیفیت کو لیں گے تو یہ سمجھ آئے گی کہ نفس نے اللہ کریم کی کرم اور احسان سے اپنی کامیابی حاصل کر لی، کہ وہ اپنے نتائج میں اللہ کریم نے اسے بخشش عطا فرمائی اپنے فضل، اپنے رحم اور رحمت اور اپنے کرم سے۔ تو اس کیفیت پر جب بات آتی ہے کہ نتائج کے ان پہلوؤں پر، پھر فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل کہ اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہو گئی، تو جب اللہ کی رضا نصیب ہو گئی تو ہمیں تو پہلے اتنا کچھ اس نے عطا فرمایا ہوا ہے کہ شکرانے کی کیفیت سے ہم نکل نہیں سکتے۔ تو جب اس کی وہ رضا جو ہمارے حدود و قیود جو پیمانے سمجھنے ہیں کہ ان سے ہی باہر ہے، تو جو کچھ وہ مالک کائنات عطا فرمائے گا وہ تو ایک مبہوت رہ جانے والی کیفیت ہوگی۔ شکرانے میں بھی ہمیں نہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا کرم اس نے فرمایا ہے۔ جب سارے حقائق سامنے ہوں گے، اعمال سامنے ہوں گے، اپنے وجود گواہیاں دے رہے ہوں گے، شہادتیں موجود ہوں گی، کردار موجود ہوں گے، وہ تحریر جو کتاب کندھوں پر لکھی جا رہی ہیں وہ دونوں کندھوں کی صورتیں کتابیں سامنے موجود ہوں گی، ایک ایک عمل دکھایا جائے گا کہ تجھے عطا کیا کیا گیا ہے، تجھے سمجھایا کیا گیا تھا، تیرے پاس اختیار کیا تھا، اور تو نے جو عمل اختیار کیا وہ کیا صورت کی تھی۔ ایک ایک چیزیں سامنے ہوں گی، اور اللہ جل شانہ کی
حضور دربار ہوگا اور قیامت کا حساب کتاب ہو رہا اور دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی، جنت موجود ہوگی، یہ جب ساری صورتیں، اور اس صورت میں جو کیفیت عمومی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے اور دوسرے سور پر جب وہ پھونکا جائے گا تو حشر کے لیے جمع ہوں گے، اس صورت میں اگر کوئی بچہ دودھ پلاتی ماں بھی ہو تو اسے بچے کی کوئی صورت یاد نہ ہوگی، نہ اس کی کوئی ذہن میں بھی ہوگا کہ میرا دودھ پلاتا بچہ بھی ہے، یہ کیفیت ہوگی۔ تو جب اس حال میں سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ نے احسان فرما دیا تو پھر اسے یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پھر کیسی اطمینان بخش کیفیت ہوگی۔ اور جب اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کریم تجھ سے راضی ہیں، تو اللہ سے راضی اور اللہ کریم تجھ سے راضی، یعنی اللہ کی رضا میں اپنی رضا ڈھالو تو یہ وہ رستہ ہے جہاں رضائے باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کریم کا احسان ہے، جو اللہ کریم کے مقربین ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، جو شہداء ہیں، جو اللہ جل شانہ کے مقربین انبیاء اور رسول کے خدام ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، اور پھر تمام باتوں سے بڑھ کر جو ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ سارا وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اس دوسری طرف بیان فرمایا کہ پھر تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔ بندے کو اور ہمیں کمزوروں کو، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کو روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، پھر اس سے بڑی کیا بات؟ کوئی اس سے بڑی بات ہمارے لیے ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی کامیابی کی ضمانت ہے نہیں۔ اللہ کریم یہ احسان فرمائے۔ تو جب ممتاز بندوں میں شامل ہونے کی کیفیت یا اس موضوع پر بات آئے گی، ایک حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کا مفہوم عالی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغیچے کون سے ہیں جن سے ہم گزرتے بھی ہیں اور ہمیں وہاں سے کھا پی لینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا وہ محافل جو اللہ کے ذکر کی ہیں، ذکر اللہ کی محافل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے فرمایا کہ یعنی وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس میں شامل ہو جایا کرو اور اللہ کی یاد میں تم بھی محو ہو جایا کرو۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو اخروی کامیابی کی ہوگی کہ اللہ کے مقربین میں، یعنی دنیا میں ان محافل میں جانا جہاں سے اللہ کریم کا قرب اور اس کا سبب جو اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نصیب ہو، تو یہ وہ صورت ہوگی جو نتائج میں جا کر پھر یہی بات ارشاد فرمائی فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کریم دار دنیا دار الابتلاء اس امتحان گاہ میں یہ کیفیت نصیب کر دے کہ ان لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے جن پر اللہ راضی ہے اور انہیں اس نے عطا فرمایا ہے کہ وہ سانسوں میں اللہ کی یاد اس طرح لے رہے ہیں کہ ان کی سانسوں اور ان کی دھڑکنوں میں اس کی یاد بستا ہے، اس کی یاد روان ہے۔ تو پھر جب یہاں بات آئے گی اور اس کیفیت کو دنیا پر لائیں گے تو پھر یہ کیفیت اطمینان کی ہوگی، یعنی نفس کی جو خواہشات ہیں انہیں کہیں کوئی کسی درجے کی بھی اہمیت نہیں نصیب ہوگی۔ وہ خواہش تو کر سکتا ہے لیکن قوت ایمانی اتنی مضبوط ہوگی کہ اس کی خواہش کو انسان سنے گا نہیں۔ اس کے نزدیک جو حب اور محبت ہوگی وہ اللہ کی خوشنودی کی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اس کی جو تڑپ ہوگی وہ اس بات کے لیے ہوگی کہ کہیں مجھ سے دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی بحر میں نہ چھوٹ جائے۔ وہ اپنی عمومی باتوں میں سوچے گا کہ انداز گفتار کیسا رکھوں، اس میں حدود کیا ہیں۔ وہ فرائض اور سنت سے آگے جا کر بات کرے گا، عمومی
سنت عادیہ تک بات چلی جائے گی، وہ ڈھونڈے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس مبارک کس طرح پہنا، آپ نے کیسے اوڑھا، آپ کیسے بیٹھے، آپ کیسے چلے، آپ نے کیسے کلام فرمایا، وہ پھر اس کی تڑپ اس میں لگ جائے گی۔ اور یہ وہ اطمینان کی کیفیت ہے جو اس دنیا کی زندگی کو اطمینان بخشے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک تکلیف ہے ظاہری، کوئی چوٹ لگی اس کی تکلیف ہوگی، بے شک یہ بڑی تکلیف ہے، کسی کا بازو ٹوٹ گیا یا اس کو زخم آ گیا یا اللہ نہ کرے جل گیا، کوئی تکلیف کی صورت بن گئی، یہ بہت تکلیف کی بات۔ لیکن میں بھی اسی حیات میں ہوں اور معزز سامعین کرام آپ بھی اسی حیات میں، اس سے زیادہ کیا وہ تکلیف جو تڑپ اندر پیدا ہوتی ہے کسی دکھ کی وجہ سے، وہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے؟ وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں یا معاملات ہماری مرضی سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں چاہ رہے، تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، آج کی یہ جو بیماریاں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں جی، ایگریشن ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، فیئر آف انون ہو گیا، نہیں معلوم کیا ہے لیکن خوف پیدا ہو گیا، تو یہ وہ کیفیات ہیں جو بندے مومن کی نہیں ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے اور اسے ایمان نصیب ہے اور اس کا نفس اطمینان پر ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا۔ صحت ہے یا بیماری ہے، صحت ہے تو اظہار تشکر اس کا ہوگا، بیماری ہے تو اس سے شفاعت طلب ہوگی، دکھ ہے تو اسی سے مداوات طلب ہوگا، کامیابی ہے تو اسی کا شکرانہ ادا کرے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے جو اس دنیا کی حیات میں بھی اطمینان بخش دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی جو یاد ہے وہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ یہاں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ دنیا کی زندگی میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، لیکن اس بات کی وسعت کی شہادت ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والوں کی چہروں کی مسکراہٹ بھی دے رہی ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے پہلو وہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جب موت واقع ہو جائے ان کے چہروں کو دیکھ کے وہ مسکرا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس شے کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو مٹا دے گی، جو لذتوں کو بھلا دے گی۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایسی کیفیت؟ فرمایا موت کو اس کو اکثر یاد کیا گیا۔ جب اللہ کا تعلق اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے کا نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے مقدم اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی پیروی ہو، آپ اس بندے پر جب موت واقع ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ جوں وہ قبر کے نزدیک جا رہا ہوتا ہے، جوں چہرہ کھل رہا ہوتا ہے، جوں چہرے پر جو ہے مسکراہٹ پھیل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا کہتی ہے کہ موت واقع ہو جائے تو اس کے بعد جتنا وقت گزرتا ہے وجود خراب ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ان کے وجود میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی قبر کی مٹی خوشبو دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دنیا میں بندے کو نفس مطمئنہ سے نصیب ہو، اور نفس مطمئنہ کی کیفیت کے لیے اللہ کی یاد اس لیے کرائی جاتی ہے۔ آپ کو جو چھٹے لطیفے پر توجہ دی جاتی ہے کہ سانس اندر آئے تو لفظ اللہ جو دل کی گہرائیوں میں اترے، اور جب سانس خارج ہو تو لطیفہ نفس سے ہو جا کر شعلے کی صورت میں نکلے۔ جب آپ اسے مضبوط کرتے جائیں گے تو جو نفسانی خواہشات ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اور جتنی روحانی طاقت بڑھے گی اس کا ثبوت کردار ہے۔ کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آمنو کے ساتھ عمل الصالحات ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بخشش کا وعدہ ارشاد فرمایا گیا اور یہ خوشخبری بیان فرمائی گئی، یا وہاں فقط آمنو نہیں ارشاد فرمایا، عمل الصالحات، عمل صالح، اور عمل صالح کا میں عرض کر چکا ہوں اس کا پیمانہ اخلاص ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری کیفیت جو ہم کمزور ہیں، اللہ پاک ہمیں اس دار دنیا میں
نفس مطمئنہ کی کیفیت عطا فرمائے اور ہماری تاکہ دنیا سے روانگی بھی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ ہو۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری بہشت میں داخل ہو۔ جنت وہ جگہ ہے جو مقربین بار الہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور اہل جنت کی بے شمار وہاں باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے شکرانے ادا کرنے سے لے کر ان کی زندگی کے معمولات بیان ہیں، اللہ کریم کے انعامات بیان ہیں۔ اسی صورتوں میں قرآن احادیث میں ایک صورت اور ایک کیفیت یہ بھی ملتی ہے، اللہ کی یاد اہل جنت کے ساتھ ایسے جوڑ دی جائے گی جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہو۔ تو کیا خوبصورت کیفیت ہوگی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ہر سانس اللہ کے نام سے مزین ہو جائے۔ اس لیے اپنے جو ذکر کے پیریڈ ہیں ان میں بھی مضبوط ذکر کریں، پورے دھیان سے ذکر کریں، اور اپنے ذاتی جو وقت ہے اس میں بھی ذکر کے لیے آپ اپنا کوشش رہے، تاکہ یہ ذکر کی جو کیفیت ہے یہ عمل کثیر کی صورت میں ڈھل جائے، وجود کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ذاکر ہو جائے۔ تو چھٹے لطیفے پر جب بات آتی ہے تو یہاں پھر جب سجدہ ریز ہو کر بھی ہم اپنی انا کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری کیفیت کو مٹا دیتی ہے۔ تو محنت فرمائیں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، استقامت بخشے، اور اپنے احسان اور اپنے کرم سے اس زندگی کو بحالت ایمان گزارنے اور زندگی کے اختتام پر، دار دنیا کے اختتام پر، اور اس عالم فانی کی امتحان گاہ کے جو آخری سانسیں اللہ کریں وہ ہمیں اپنی یاد میں اور اپنی یاد اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ٹوٹتی سانسوں میں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے، تاکہ ہم یہاں سے بحالت ایمان جا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔